ہمیں خود نہیں پڑھ رہے، ہم خود نہیں پڑھتے ہیں۔ جو حافظ قرآن تراویح میں سناتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی روزانہ 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا جاتا ہے، ہمارا جاتا ہے۔ میں آپ کو کیوں بولوں، میرا آپ کا جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے 1.25 گھنٹہ خرچ ہوتا ہے تراویح میں، اگر صحیح پڑھتا ہے، اعتدال کے ساتھ پڑھتا ہے، اسپیڈ نہیں پڑھتا، درمیانی رفتار سے پڑھتا ہے، سمجھ میں آئے جیسا پڑھتا ہے، تو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ 1.25 گھنٹے میں کتنے گیرا چینج کر کے ہم نہ سمجھو۔ حضرت کیا ہے، روز ایک قرآن ختم کرتے اور ایک ایکسٹرا بھی پڑھ لیتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چاند 29 کا ہو جائے، 29 کا ہوگا تو ایک قرآن شارٹ ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھی اسی میں شامل کر لیتے۔ گویا کہ پورے مہینے میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ 30 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بھی ارادہ کیا، دیکھو اس سال میں بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے فضل سے آپ حضرات کی دعا سے آج فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھا تو 5 پارے پڑھ لیا۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، نتیجہ، کیونکہ آپ کی خدمت میں آنا تھا، 1 گھنٹہ آرام کیا۔ ہمارے ماشاءاللہ قادر بھائی عبدالقادر، اللہ نے جزائے خیر دے، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں چھٹی لے لیں گے، رمضان کی بعد آپ کے یہاں آئیں گے، کچھ ترتیب بنے گی تو بات چیت ہوگی۔ لیکن جب سے یہاں بات ہوئی، میں نے ان کو سنایا کہ بھائی وہاں جانا ہے، تو بہت خوشی سے تیار۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ قبول کر لیتا ہے، جس کا وقت اور جس کی جان اور جس کا مال اللہ کے دین پر لگ جائے، اللہ اس کو دنیا میں تو دے گا ہی، آخرت میں تو اس کے درجے ہیں۔ تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے یہاں رمضان میں ایک ہی کام ہوتا تھا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا۔ ہم بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آج سے قرآن تو سن ہی رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے گھر والوں کی حالت بیان کی ہے۔ آپ کے اندر بڑا تواضع تھا، انکساری تھی۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر آپ نے اپنے مستورات گھر والوں کا حال لکھا ہے کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے میرے گھر کی مستورات روزانہ 15-20 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ کتنے؟ کوئی پڑھ رہے سو؟ حضرت کی مستورات گھر میں جو ماں بہنیں ہیں، ان کا یہ معمول ہے کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، گھر والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، گھر میں کھانا بھی پکاتے ہیں، بچوں کی تربیت و پرورش بھی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی 15 پارے پڑھ لیتی ہے، کوئی 20 پارے پڑھ لیتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے دے۔ تو یہ رمضان ہمارے اکابرین کا ہوا کرتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں رمضان آیا ہے۔ اس سال کے رمضان میں آپ کے سامنے جب تک اللہ مجھے توفیق دے، جب تک میں آؤں جاؤں، اور جہاں اللہ میرا دانا پانی لکھے، میری ہر رمضان یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں قرآن کے بارے میں کہتا ہوں، تاکہ امت اس کتاب سے جو دور ہو گئی ہے اس کے قریب آ جائے۔ یہ ایک ہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا میں ایسی نازل کی ہے جس کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے معنی عربی میں آتے ہیں پڑھنے کے، قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ ایک بار کوئی مرغیاں پڑھ کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا اس لیے قرآن نہیں ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں، اللہ کے گھر میں، مبارک مہینے میں، مبارک وقت میں، مبارک ساعت میں آپ کو یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ عزم و ارادہ کرانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کی زندگی ہماری ایسی گزرے گی، کوئی دن ہمارا قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ تو میں ارادہ کرتے انشاءاللہ آپ کا ارادہ یہ سارے شیطانوں کو مات دے دے گا۔ آپ کا عزم اور حوصلہ اور ہمت، یہ جتنے آپ کے دل میں، ہمارے دل میں وساوس آتے ہیں، ان تمام کا علاج یہی ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کر لے۔ جب آدمی سچا پکا ارادہ کرتا ہے تو پہاڑ کو توڑ کے تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے پکا سچا ارادہ عزم اور حوصلہ کرے۔ کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن نہ پڑھ پائے، وہ ضرور قرآن پڑھے گا۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، قرآن کو سنیں۔ شوہر قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ آپ نے بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، وہ قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ ہم اور آپ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اس بیوی سے کہیں اے اللہ کی بندی، اے میری بیوی، میں نے تجھ سے جو شادی کی تھی، میں نے یہ پوچھا تھا تیرے ماں باپ سے، تیرے خاندان والوں سے کہ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تیرے ماں باپ نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ یہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، دیکھ میں قرآن نہیں پڑھا ہوں۔ یہ میری بد نصیبی ہے، یہ میری محرومی ہے، کسی وجہ سے میں قرآن نہیں پڑھ پایا۔ میں نے تجھ سے شادی اسی بنا پر کی تھی کہ تو قرآن پڑھنے والی ہے۔ آج مجھے شادی کیے تجھ سے 10 سال گزر گئے، کبھی میں نے تیرا قرآن نہیں سنا۔ آگے کی زندگی میں پتہ نہیں مجھے تجھے رمضان ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے آج مجھے بھی رمضان دیا ہے، تجھے بھی رمضان دیا ہے، چل آج یہ ارادہ کرتے ہیں تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سنوں گا۔ قرآن جائیے جب ہم اپنی بیوی سے قرآن پڑھنے کو کہیں گے، جتنے ہمارے گھریلو اختلافات ہیں، جتنے ہمارے گھریلو مسئلے ہیں، وہ سب بھول جائیں گے، آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے گی۔ اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش ہوں گے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہماری زندگی میں قرآن والا آیا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آیا ہے، یہ مبارک مہینہ بھی ہم سے، ہمارے بیوی سے، ہمارے بچوں سے اور ہمارے گھر سے خوش ہو کے جائے گا۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں، اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آپ بیوی کو قرآن سنائیں۔ بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، بیوی سے قرآن سنیں۔ اس کی وجہ سے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ کو، علماء کو، مفتیوں کو، دین کے داعیوں کو انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے اور ہمارا خاندان دیندار باقی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت میں پڑھی سنت پڑھی۔